یزیدیت یزیدیت برائے خشنودی محمد علیہ محمد بلند تر صلوات محمود میں سو جناب آغا سید علی نکی نقوی صاحب حکم سے گروائیں اور سر عبداللہ حسین میرے بیدر
یہ 9 محرم کو یہ ذکر کیا جاتا ہے. کس کا ذکر؟ بنی ہاشم کے علی کا. ایسا چاند کربلا میں تھا کہ آپ کربلا کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، امام نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن یہ ایسا شہزادہ تھا کہ جب اطلاع ملی تو امام نے کہا، اے عمر سعد، خدا تیری نسل کو قطع کرے. شیخ مہدی مازندرانی کربلا میں مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس پڑھتے ہوئے شیخ نے شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ شروع کیا، مسائل پڑھنے شروع کی. اتنے مسائل پڑھے شیخ نے جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ در و دیوار سے رونے کی آواز آئی. شیخ مسائل پڑھ رہے ہیں، اتنے میں ایک خادم دوڑتا ہوا اندر سے نکلا باہر. شیخ مہدی انزل عن المنبر. شیخ مہدی ممبر سے نیچے اترا. شیخ مہدی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا شیخ میں کہہ رہا ہوں ممبر سے نیچے اترا. شیخ مہدی پریشان ہو گئے. اس نے بازو سے پکڑ کے شیخ مہدی کو لے گیا، کہا ذریعہ امام حسین کے پاس، میری جان قربان. جب شیخ مہدی نے عجیب منظر دیکھا، پوری ذریعہ امام حسین خون سے بھر چکی تھی. یہ ایسی شہادت ہے کربلا کے میدان میں کہ میں کیا عرض کروں کہ ملا عباس چاوش کا میں نے آپ کے سامنے واقعہ عرض کیا تھا، جو ایک جملہ چھوڑا تھا آج کی رات کے لیے، کہ جب ملا عباس سے امام حسین ملے ہیں تو ایک جملہ کہا تھا، ملا عباس تیسرا کام یہ ہے کہ جب کوئی تم آئندہ کبھی کربلا آنا، تیرے ساتھ نوجوان ہو، تیرا دل چاہے نوحہ پڑھنے کو. ملا عباس کہتے ہیں امام نے رونا شروع کر دیا. ملا عباس کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑا. مولا کیا بات ہے بتائے تو صحیح. ملا عباس کہتے ہیں امام نے پھر کہا، اے ملا عباس آئندہ کبھی کربلا آنا، تیرے ساتھ نوجوان ہو، حرم میں آ کر تیرا دل چاہے نوحہ پڑھنے کو. یہ کہنا تھا، امام نے رونا شروع کر دیا. ملا عباس کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا آپ کو آپ کی ماں زہرا کے حق کی قسم پتہ ہے بات کیا ہے؟ کہا مولا نے رونا شروع کیا. روتے ہوئے کہتے ہیں ملا عباس آئندہ کبھی کربلا آنا، شب جمعہ ہو، نوجوان تیرے ساتھ ہو، میرے حرم میں آ کے اگر تیرا دل چاہے نوحہ پڑھنے کو تو ملا عباس آئندہ علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا. ملا عباس کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑا، کیا آقا میں نے غلط پڑھا؟ کیا نوحہ ٹھیک نہیں تھا؟ مولا نے کہا ملا عباس نوحہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن تجھے معلوم نہیں، ارے شب جمعہ میری ماں زہرا کربلا آتی ہے. ارے جب سے تو نے نوحہ پڑھا ہے اکبر کا، میری ماں کو غش آ رہے. جب غش سے افاقہ ہوتا ہے کہتی ہائے اکبر، ہائے اکبر، اجرکم اللہ. بس عزیزوں کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ امام نے بلایا، تقدم یا بنیا، بیٹا آگے بڑھو. علی اکبر کو قریب بلا کر امام نے عجیب انداز میں اکبر کو آمادہ کیا. آپ سنتے رہتے ہیں، یہ مسائل ایسے ہیں کہ آپ جب سنیں دلوں پر چوٹ پڑتی ہے. امام نے اکبر کو آگے بلایا، صندوق منگوایا جس میں نانا کی سب امانتیں پڑی تھی. ایک مرتبہ زرہ نکالی، نانا کی زرہ پہنائی، نانا کی عبا پہنائی، نانا کا جبہ زیب تن کیا. اب امام نے امامہ اٹھایا، کس انداز میں اکبر کو یہ امامہ پہنایا. ایک ایک پل باندھتے جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جب اکبر تیار ہو گئے، امام نے کہا جاؤ بیٹا اکبر، جاؤ میدان کی طرف. لیکن ایک عجیب کام امام نے کیا. جانتے ہیں روانہ کرنے سے پہلے امام کہتے ہیں اکبر بیٹا جب خیموں سے رخصت ہو لے. اب مجھے اس کی توجیہ سمجھ میں نہیں آئی کہ امام نے کیوں کہا، لیکن علماء مکاتب سے سنا ہے امام چاہتے تھے آخری وقت بھی شہزادیاں شبیہ رسول کی زیارت کر لیں. بس عزیزو اکبر کس انداز میں خیمے سے نکلے. ارے جس طرح ایک جنازہ نکلتا ہے، اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، چند قدم گھوڑا چلا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، مہلن مہلا، مہلن مہلا. اے آہستہ چل اکبر بیٹا، ذرا آہستہ چل. اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ارے بوڑھا باپ کبھی زمین پر گرتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے. اکبر فوراً گھوڑے سے نیچے اترے اور کہتے ہیں بابا جان آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، ارے یہ میرے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ تو سنیں گے، دلوں میں ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے. امام نے حسرت بھری نگاہ اکبر کی طرف دیکھی اور کہتے ہیں اکبر بیٹا اگر تو صاحب اولاد ہوتا، تیرا اکبر جیسا بیٹا
گئے، اب جنگ کرتے جا رہے ہیں، عجیب انداز میں جنگ کی، لیکن کہاں تک جنگ کریں؟ عمر سعد نے کہا اکیلے نہیں لڑ سکتے، سب مل کر حملہ کرو۔ اب میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ ملا دربندی نے اپنے مکاتب میں اس کو درج کیا ہے۔ ملا دربندی کہتے ہیں جب عمر سعد نے یہ آواز بلند کی تو جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے اکبر کو نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار چلائی۔ ملا دربندی فرماتے ہیں فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، ارے ظالموں نے اپنی تلواروں سے اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اجرکم اللہ، بس عزیزو اکبر کا بدن، ارے اکبر کا جسد گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز دی یا بابا یا بابا علیکم انی سلام، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ یہ عجیب مرحلہ تھا امام پر۔ امام اٹھے اور ایک مرتبہ بیٹھ گئے، کہتے ہیں یا بنیا اللہ دنیا بعد غلفاق، بیٹا وہ دنیا پر خاک ہے، ارے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ارے یہ 3 مرحلے امام کو آئے ہیں، میں نے تاریخوں میں پڑھا، کتب مکاتب میں پڑھا۔ امام جب اکبر کی لاش کی طرف چلے تو کس انداز میں چلے؟ پہلے امام کچھ دیر چلے پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھے پھر بیٹھ گئے، لیکن دوسرا مرحلہ امام کے لیے کیا آیا کہ امام اب اٹھ نہیں سکے، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، سانس لیتے ہیں اور ایک زبان پر جملہ ہے این علی این علی این علی، علی تم کہاں ہو؟ اب یہاں پر علماء نے 2 توجیہیں کی ہیں، یا نجف والے علی کو بلا رہے تھے یا علی اکبر کو، دونوں صورتوں میں صحیح تھا۔ اگر نجف والے علی کو بلا رہے تھے تو مطلب یہ تھا بابا علی اب تک میں نے صبر کیا، ارے جوان بیٹے کے لاشے کا معاملہ ہے، بابا آئیے میری مدد کیجئے۔ اور اگر علی اکبر کو بلا رہے تھے تو مطلب یہ تھا اکبر بیٹا میری آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آ رہا، بیٹا آواز دو، بابا تمہاری آواز پر آئے گا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، رونے اور رلانے والوں میں ہم سب کو معشور کرے۔ بس عزیزو تیسرا مرحلہ کیا آیا؟ ملا دربندی فرماتے ہیں جب امام تھک گئے اب چل نہ سکے تو میری جانِ قربان کربلا کے میدان میں ایک قیامت کا مصائب ہے۔ امام نے کیا کام کیا؟ ملا دربندی فرماتے ہیں زانو بزانو بلاش بسر رسید، ارے جیسے 6 ماہ کا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے، امام اکبر کی لاش پر پہنچے۔ اجرکم اللہ، بس امام نے اکبر کی لاش پہ پہنچ کے ایک عجیب منظر دیکھا، بیٹے کا ہاتھ سینے پر ہے۔ امام نے کہا اکبر بیٹا ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتا؟ کہا بابا جان ظالم نے نیزے کی علی کو توڑ دیا ہے، اور جاتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا میں دیکھوں گا، میں نے سنا حسین بڑا صابر ہے، آج میں اس کا صبر دیکھوں گا۔ امام نے ایک جملہ کہا ہے اکبر میرے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ آؤ اکبر آج ہم صبر کا امتحان دیں گے۔ امام نے علی پر ہاتھ ڈالا، ہلکا سا علی کو ہلایا، بس یہ علی کا ہلنا تھا، اکبر کا کلیجہ کانپا، اکبر کا بدن کانپا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا۔ امام نے، میرا دل کہتا ہے امام نے آواز دی ہوگی اے ابراہیم آؤ، اے اسماعیل آؤ، دیکھو یہاں پر پٹی بھی نہیں ہے، آنکھوں پر پٹی نہیں، آؤ دیکھو۔ ایک مرتبہ آواز دی ہوگی بابا علی آئیے میری مدد کیجئے۔ بس ایک مرتبہ امام نے ایک گھٹنا زمین پر رکھا، دوسرا گھٹنا اکبر کے سینے پر، اور برچھی پہ ہاتھ ڈال کر امام نے یا علی کہہ کے برچھی کھینچی۔ اب برچھی کیا نکلی؟ ارے اکبر کا کلیجہ باہر نکل آیا، اکبر کا کلیجہ نکلا۔ اکبر نے بابا کو خدا حافظ کی۔ امام نے اب اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا، اب بوڑھے ہو چکے ہیں، لاشا نہیں اٹھتا۔ امام نے کمر کے نیچے ہاتھ ڈالا، لاشے کو اٹھائے، یہاں تک لائے، یا علی کہہ کے تھوڑی دیر سنبھالا، ہاتھ کانپنا شروع ہوئے، امام نے پھر رکھ دیا۔ ارے اکبر کی جوانی تھی، مولا کی ضعیفی تھی، ہم شکر پیغمبر کا لاشا تھا، اٹھا کیسے؟ ایک مرتبہ جب امام نے دیکھا کہ لاشا نہیں اٹھتا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں اطفال حسینی آؤ، ارے اکبر کی لاش اٹھانے میں میری مدد کرو۔ ارے مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا تو میں وہی جملہ کہوں گا جو جناب حر کے لیے کہا تھا کہ حبیب وہاں کھڑے ہو کے تم نے کہا تھا نا حر کو، ارے کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے؟ اے حبیب کہاں ہو تم؟ آؤ اس وقت ایمان سے کہو آقا حسین کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، ارے کوئی جوان باپ اپنے جوان کا لاشا اٹھائے۔
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. انہی روتی آنکھوں کے ساتھ دعا فرمائے پروردگارا یہ جو ذکر کیا ہم نے تیری بارگاہ میں اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت کا دے. جب تک زندہ رہیں اس ذکر کے ساتھ زندہ رہیں. جب اس دنیا سے جائیں تو اس محبت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. پروردگارا ہم سو بھی جائیں تو ہمارے دل و زبان سے یا علی یا حسین کی آواز نکلے. پروردگارا یہ جو عزاداری کر رہے ہیں پاکستان میں ہر کونے میں جلوس نکلے ہوئے, عراق میں ہے اور ایسے مقامات پر جہاں پر خطرہ ہے, پروردگارا جناب زہرا کے صدقے میں ان سب شیعوں کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارا ایک دعا سب مل کر زور سے آمین کہیے گا. پروردگارا ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمارے کان میں یہ آواز نہ آ جائے اے مرنے والے حسین کی ماں زہرا تجھ سے راضی ہے. پروردگارا جناب زہرا کو ہم سے راضی فرما. پروردگارا امام کے زور میں تعجیل فرما. امام کا زور ہم سب کے لیے عافیت اور رحمت قرار دے. اس زمانے کے شروع فتن سے ہم سب کو محفوظ رکھ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. Yeah.